ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبریں اور اس پر تبصرے لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے وہ تصاویر رکھ دوں کہ ایک اور بستی میں جہاں پر آپ کی امانتوں کو پہنچانے کا ہمارا سلسلہ ہے، وہاں پر جو ہے حقداروں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت جو آپ نظارہ ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں، یہ سب کی سب بیوائیں ہیں۔ 4 بستیوں سے بالخصوص بیواؤں کو جمع کر کے یہ راشن تقسیم ہوا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس بڑے پیمانے پر الحمدللہ مستحقین تک، جو واقعی میں مستحق ہیں، ان تک جو ہے اس وقت یہ راشن کی تقسیم آوری کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور یہ سب آپ لوگوں کے تعاون سے ہی جاری ہے۔ لہٰذا جو ہے آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اس وقت مزید 2-3 بستیوں میں پہنچنا ہے۔ اگر آپ کی جانب سے تعاون جاری رہا تو پھر ہم وہاں بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ایک بڑے پیمانے پر الحمدللہ اس بستی میں بھی ہوا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے دعائیں بھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ بھی، چونکہ یہ دعائیں آپ ہی کے لیے ہوتی ہیں، چونکہ آپ ہی کے تعاون سے یہ ساری جو ہے چیزیں تقسیم ہوتی ہیں غریب غربا میں، پہاڑی علاقوں میں اور وہاں کے مستحقین میں۔ لہٰذا جو ہے یہ ایک اہم ترین کام تھا، 4-5 بستیوں کے بیواؤں کو جوڑنا۔ الحمدللہ اس میں بھی ہماری ٹیم کامیاب ہوئی ہے۔ ہماری ٹیم کے لوگوں کے لیے بھی آپ لوگ دعائیں کریں، اور جو ہے اس طرح سے اس وقت آپ کے لیے دعائیں ہوئی ہیں، اس پر بھی آپ لوگ آمین کہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا ستار العيوب يا غفار الذنوب یا الہ العالمین۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پورے امت مسلمہ کے روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو قبول فرما۔ ماہ رمضان کے اندر جتنی بھی سخاوت جن لوگوں نے کی ہے، کار خیر، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ خصوصاً اس وقت جو یہاں پر سیدھی بات فاؤنڈیشن کی طرف سے اس پہاڑی علاقے کے اندر یہاں کی بیواؤں کے لیے راشن پہنچا ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ سیدھی بات کے جتنے بھی معاونین ہیں، ان کے ناظرین، سامعین، مخلصین، محبین، دوست احباب، یا اللہ سب کے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، یا اللہ ان کے کاروبار میں، روزی رزق میں برکتیں عطا فرما۔ ہر قسم کے شیاطین کے شرور سے، ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے، جادوگروں کے جادو سے حفاظت فرما۔ زمینی آسمانی بلاؤں سے، شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما۔ ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، خاندان والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کاروبار میں، روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ خصوصاً مولانا انصار عزیز ندوی صاحب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ جن کے چینل کی وجہ سے پوری ریاست کے اندر، ہماری اس ریاست کے اندر کام ہو رہا ہے، خدمت کا کام انجام دیا جا رہا ہے، یا اللہ حضرت کے چینل کو نظر بد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا کے اندر امن اور سکون والا ماحول عطا فرما۔ خصوصاً یا اللہ فلسطین کے، یا اللہ نہتے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اللہ اس ظلم کو ختم فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین گرامی،
آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بھیونڈی کی بات کرتے ہیں، جہاں پر 2 گروپوں میں کلیش ہونے کی خبریں آئی ہیں۔ ناظرین گرامی، رمضان کے مہینے میں کس طرح سے اس وقت بالخصوص سیاسی دشمنی ہو یا پرانی دشمنی کو لے کر کے افطار سے پہلے 2 گروپوں میں جو صورتحال پیدا ہوئی، وہ اس وقت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، لیکن وہ دکھا نہیں سکتے اس لیے کہ ایک دوسرے پر چاقو کے ذریعے سے بہت بری طرح سے حملہ کیا گیا ہے، لاٹھی ڈنڈوں سے اور دیگر جو خطرناک ہتھیار ہوتے ہیں اس پر جو ہے اس وقت حملے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک شخص کے موت ہونے کے، ہلاک ہونے کی اور 3 افراد کے بہت سخت انجر ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ بھیونڈی میں کل افطار سے کچھ دیر پہلے 2 گروپوں میں جو پولیٹیکلی الگ الگ گروپ سے تعلق رکھتے تھے، شانتی نگر ایریا میں پیش آنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک شخص کی جو انجورڈ ہیں اس میں سے جو ہے تمام کی تمام کریٹیکل کنڈیشنز میں ہیں۔ مڈ ڈے نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے اور اس وقت جو ہے سیوک ہاسپٹل میں جو زخمی افراد ہیں ان کو داخل کیا گیا ہے علاج کے لیے۔ انویسٹیگیشن جاری ہے۔ یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ آپسی دشمنی ذاتی دشمنی تھی یا پولیٹیکلی ذاتی دشمنی تھی، جس کی وجہ سے افطار سے کچھ دیر پہلے کچھ 2 گروپوں میں جھڑپ ہو گئے اور اس میں جو ہے بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ ابھی تک زخمیوں کی شناخت اور مہلوکین کی شناخت جو اخبارات کے ذریعے سے سامنے نہیں آئی، اس سلسلے میں تفصیلات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، مہاراشٹر میں ایک بار پھر سے بی جے پی کو جھٹکا لگا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، عین الیکشن کے سامنے دل بدلی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی جاؤ، دوسری سے تیسری میں اڑو۔ اسی طرح مہاراشٹر کے 48 لوک سبھا سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کرنے والی بی جے پی کو عین الیکشن سے قبل ہی ریاست میں ایک اور زوردار جھٹکا لگا۔ جلگاؤں سے اس کے ممبر پارلیمنٹ انمیش پاٹل بی جے پی کو چھوڑنے والے ہیں۔ وہ آج ادھو ٹھاکرے کی موجودگی میں شیو سینا یو بی ٹی میں شمولیت اختیار کریں۔ اطلاع شیو سینا یو بی ٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ اور ترجمان سنجے راوت نے دی ہے، بلکہ وہ شامل بھی ہو چکے ہیں۔ اس کی تصویریں بھی اس وقت جو ہے لگاتار پھیل رہی ہیں۔ تو اس سے ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی جے پی میں خانہ جنگی زوروں پر ہے، لیکن میڈیا آپ کو دکھا نہیں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے زمینی سطح پر ناکامی کے آثار ہیں بی جے پی کے، اس وجہ سے وہ کسی نہ کسی حربے سے جو ہے اس الیکشن کو جیتنے کے لیے ایجنسیوں کا بھی استعمال ہو رہا ہے اور جس طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں اس طریقے سے وہ جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ زمینی سطح پر اگر اندازہ لگایا جائے اور واقعی میں پورے منصفانہ طور پر ووٹ کی جو ہے ووٹنگ ہو جائے اور اس کے علاوہ ووٹنگ مشین میں کسی بھی طرح کی ہیرا پھیری نہ ہو، تو پھر یہ یقین جان کر کے چلیں کہ جو ہے بی جے پی کی اس وقت ہارے کہتے ہوئے لوگوں کے تبصرے اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں اور وہ آپ جانتے ہیں تائیوان میں 7.4 شدت کا زبردست زلزلہ آج صبح آیا ہے۔ سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے اور ریاستہائے متحدہ کی جیولوجیکل سروے نے کہا ہے کہ زلزلے کی شدت 7.4 تھی۔ اس کا مرکز تائیوان کے حوالیان شہر سے 18 کلومیٹر 11 میل جنوب میں 34.8 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے زلزلے کی شدت 7.5 بتائی۔ تائیوان میں آنے والا زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس نے جاپان کی جنوبی جزیروں کو بری طرح ہلا کر کے رکھ دیا ہے اور وہاں تباہی مچائی ہے۔ یہاں کئی عمارتیں منہدم ہو چکی ہیں، تاہم متاثرہ افراد کو خبردار کیا گیا کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ NHK کے مطابق اوکیناوا کی جنوبی پریفیکچر کے قریب ساحلی علاقوں کے لیے سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ تائیوان میں ستمبر 1999 میں 7.6 کی شدت کا جو زلزلہ آیا تھا اور جزیرے کی تاریخ کی سب سے مہلک قدرتی آفت میں تقریباً 2400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جاپان میں ہر سال 1500 زلزلے محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس کے جھٹکے جاپان اور تائیوان عام طور پر خاص تعمیراتی ٹیکنیکوں اور سخت عمارتی ضوابط کی وجہ سے بڑے زلزلوں سے کم نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جاپان نے ضرورت پڑنے پر لوگوں کو الرٹ کرنے اور وہاں سے نکالنے کی ٹیکنالوجی بھی تیار کر لی ہے۔ جاپان کا اب تک کا سب سے بڑا زلزلہ مارچ 2011 میں ملک کی شمالی مشرقی ساحل پر آیا تھا، جس سے سونامی آئی تھی اور تقریباً 18,500 افراد بیک وقت ہلاک یا لاپتہ ہو چکے تھے۔ تو ناظرین گرامی، اسی تائیوان میں یہ شدت کا اس وقت زلزلہ آیا ہے۔ 7.4 شدت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ وہ کیف اس وقت جو ہے سونامی کی وارننگ ہے۔ 4 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آئی ہیں۔ ابھی تک اس ضلع میں مکمل طور پر کتنے ہلاکتیں ہوئی ہیں، زخمی افراد کی کیا تعداد ہے، یہ سامنے آفیشیلی ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔
ناظرین گرامی، استنبول کے نائٹ کلب میں بھی کل خوفناک آتش زدگی پیش آنے کی خبر آپ لوگوں تک پہنچی ہوگی۔ 29 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ کلب مینیجر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول کے ایک نائٹ کلب میں آتش زدگی کا ایک واقعہ پیش آیا اور بتایا جا رہا ہے کہ دیگر کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نائٹ کلب میں مرمت کا کام چل رہا تھا، تبھی اچانک آگ لگے، کئی لوگ اس کی زد میں آئے۔ منگل کے روز پیش آئے اس واقعے کے بعد پولیس نے کچھ لوگوں کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں۔ کلب کے مینیجر مرمت کاری کی انچارج کی گرفتاری سے متعلق خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور 16 منزلہ رہائشی عمارت کی گراؤنڈ فلور پر واقع نائٹ کلب مرمت سے متعلق کام کے لیے بند کیا گیا تھا۔ گورنر داؤد گل کا کہنا ہے کہ آگ کیسے لگی اس سلسلے میں فی الحال کچھ بھی نہیں کہا گیا اور تحقیقات کا عمل جاری۔ مہلوکین کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا جائے کہ بیشتر اس نائٹ کلب میں ہو رہے مرمت کے کام میں شامل تھے، یعنی جو اس وقت جو ہے چالو نہیں تھا اس کلب میں کہ اس میں ناچ گانا ہو رہا ہو، میوزک ہو رہی ہو، چونکہ مرمت کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ مرمت کا عملہ وہاں موجود تھا جو اس آگ کی زد میں آیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، امریکہ میں سال 2023 میں مسلم مخالف واقعات میں ریکارڈ اضافہ ہونے کی خبریں اس وقت سامنے آئی ہیں۔ ایک ایڈوکیسی گروپ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سن 2023 میں امریکہ میں مسلمانوں اور فلسطینیوں کے خلاف تفریقی سلوک اور حملوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ اسلاموفوبیا اور اسرائیل غزہ جنگ کو اس کی ایک وجہ قرار دیا گیا۔ ایڈوکیسی گروپ کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے منگل کے روز اپنی ایک رپورٹ شائع کی جس میں کہا گیا ہے کہ سن 2023 میں مسلمانوں کے خلاف حملوں اور ان کے ساتھ تفریقی سلوک کی مجموعی طور پر 8061 شکایتیں درج کرائی گئیں، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 56% زیادہ ہے۔ CAIR کا کہنا ہے کہ تقریباً 30 برس قبل جب اس نے امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے واقعات کا ریکارڈ رکھنا شروع کیا، اس کے بعد سے یہ اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ رپورٹ کے مطابق صرف اکتوبر سے دسمبر کے دوران یہ حملوں اور تفریقی سلوک کے 3600 واقعات درج کرائے گئے۔ انسانی حقوق کے حامیوں نے بھی مشرق وسطیٰ میں حالیہ تصادم کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر اسی طرح کے تفریقی سلوک اور حملے نیز اسلاموفوبیا اور فلسطین مخالف جذبات میں اضافے کی اطلاع دی ہے۔ ناظرین گرامی، جب سے اسرائیل کا حملہ ہوا ہے دمشق میں ایران کی سفارتخانے پر، تب سے الگ الگ طرح کے تفسیریں آ رہے ہیں کہ آخر ایران کس طرح کا بدلہ لے گا اور کیا فوری طور پر بدلہ لے گا یا کیا کچھ ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایرانی قونصل خانے کی عمارت پر حملے کی مذمت کی ضمن میں ایران کی حکومت عہدیداروں کے بار دیگر سامنے آنے والے بیانات کے تناظر میں تہران نے منگل کے روز حملے کا بدلہ لینے سے متعلق دھمکی کا ایک مرتبہ پھر اعادہ کیا ہے۔ دوبارہ انہوں نے اس پر اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اس جرم پر پچھتائے گا۔ ایران کے مرشد اعلیٰ علی خامنہ ای نے منگل کے دن دھمکی دی کہ تہران اسرائیل کو دمشق میں اپنے قونصل خانے کو نشانہ بنانے پر قرار واقعی سزا دے گا۔ ایک بیان میں علی خامنہ ای نے کہا کہ ہمارے بہادر سپوت صہیونی حکومت کو سزا دیں گے، ان کے بقول اسرائیل اپنے اس جرم پر ضرور پچھتائے گا۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر خاص علی اکبر ولایتی نے بات زور دے کر کہی ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ واشنگٹن کو اس حملے سے متعلق علم تھا یا نہیں، تہران ایرانی قونصل خانے پر حملے میں برابر کا شریک ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق حالیہ بیانات ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کے بیان کے بعد سامنے آئے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل ایرانی قونصل خانے کو نشانہ بنانے پر شدید رد عمل کا سزاوار ہوگا۔ ادھر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی حملے کا جواب بھرپور انداز میں دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے بھی جو ہے الگ الگ انداز میں ایران کی اسرائیل یا امریکہ سے بدلہ لینے کی خبریں ہم لوگوں کے سامنے آتی رہی ہیں۔ ادھر پاکستان سے خبر آ رہی ہے ناظرین گرامی، بشرا بی بی کو زہر دیا گیا ہے، جو عمران خان کی بیوی ہیں، اور اس سلسلے میں خود عمران خان نے اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے خط لکھا ہے۔ جیل میں قید پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے منگل کو دعویٰ کیا کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سب جیل قرار دی گئی بنی گالا کی رہائش گاہ میں انہیں زہر دیا گیا ہے، اور اگر انہیں نقصان پہنچتا ہے تو فوجی سربراہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے اڈیالہ جیل میں 19 کروڑ پاؤنڈ کے توشہ خانہ بدعنوانی معاملے کی سماعت کے دوران جج ناصر جاوید رانا کو اطلاع دی کہ ان کی اہلیہ کو زہر دیا گیا ہے اور ان کی جلد اور زبان پر زہر کے برے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایکسپریس ٹریبون کے مطابق 71 سالہ عمران خان نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اگر بشرا کو کوئی نقصان پہنچا تو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے، کیونکہ ان کی اسلام آباد میں بنی گالہ رہائش گاہ اور راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں خفیہ ایجنسی کے ارکان سب کچھ کنٹرول کر رہے تھے۔
تو ناظرین گرامی کس طرح سے سیاسی طور پر دشمنی لی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے. ابھی ہم نے مختار انصاری کے سلسلے میں سنا تھا کہ کس طرح ان کو زہر دیا گیا ہے. کیا یہی طریقہ کار اس وقت جو ہے اپنے سیاسی دشمنوں کو پاکستان سے بھی لیا جا رہا ہے؟ یہ بات اس وقت سامنے آنے کے بعد الگ الگ طرح کے تفصیلات اس وقت جو ہے سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں. ناظرین گرامی مختار انصاری کی بات آئی تو اسدالدین اویسی کا تازہ بیان بھی مختار انصاری کو لے کر کے سامنے آیا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ مختار انصاری کے قتل کی ذمہ داری یہاں کی جو ہے ریاستی حکومت پر عائد ہوتی ہے. کہتے انہوں نے جو نامہ نگاروں سے جو گفتگو کی ہے وہ ایک بار پھر اس ویڈیو کو الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ ویڈیو ہم آپ کو سنائیں گے. اس کے علاوہ ایک خبر اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ راہل گاندھی نے آج کیرلا کے وائناڈ سے ایک بار پھر اپنے ایم پی الیکشن میں جو ہے اپنی نامزدگی درج کر دی، اور انہوں نے امیدوار کے طور پر اس وقت جو ہے حلف بھی اٹھایا. یہ ان کے اس وقت جو امیدوار نامزدگی کو پرچہ نامزدگی پیش کرنے کے بعد کے منظر جو ہے اس وقت سامنے آ رہے ہیں اور الگ الگ تبصرے ہو رہے ہیں. تو ناظرین گرامی اس بار کی سیاسی جنگ جو ہوگی بھارت میں وہ بہت ہی الگ ہی شکل ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یوں سمجھیے کہ جو ہے آئین کو بچانا اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے، آئین کو بچانے والے ایک طرف ہیں تو آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے، اس تصور کے ساتھ بھی اس الیکشن کو دیکھا جا رہا ہے. لوگ الگ الگ پارٹیاں الگ الگ دعوے کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں، لیکن من جملہ طور پر اس وقت دیکھا جائے تو اس وقت آئین کا ٹکر براہ راست ڈکٹیٹرشپ سے ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب وہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، وہ جمہوریت کے ساتھ جائے گا یا پھر ڈکٹیٹرشپ کی جانب جائے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا. اسی تذکرے کے ساتھ اس ویڈیو کو الگ انداز میں خود راہل گاندھی نے میں اپنے ٹویٹر پیج میں شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. تو آئیے ناظرین گرامی اسدالدین اویسی نے جناب مختار انصاری کو لے کر کے کیا بیان دیا ہے اس کو سنتے ہیں. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، جوڈیشل کسٹڈی میں ان کی موت ہوئی ہے اور یہاں کی پردیش سرکار اس کی ذمہ دار ہے، تو ہم ان کو کنڈولنسز اور پرسہ دے کر آئے. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.